اگر آپ عمران خان کو آپ نے نہ چھوڑا ہوتا، کچھ چیزیں جو آپ کو نظر آئی ہیں، کچھ آیا ہوگا جس کی بنا پہ آپ نے چھوڑا، نہ چھوڑا ہوتا، آج اس مشکل وقت میں آپ خان کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ ہم ہر مشکل وقت میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. ہم نے تو مشکل وقت ہی سارا کاٹا. مشکل تو ابھی آئی ہے آپ کے جانے کے بعد، مشکل اس سے پہلے وہ مشکلات نہیں تھی. پولیس کے ڈنڈے تھے جی ٹی روڈ کے اوپر، اور کیا تھا؟ نہیں لاک ڈاؤن میں ہم نے وہ مشکلات جو صاحب دیکھی جو آپ سوچ نہیں سکتے. ابھی جو مشکلات ہیں ان کا اندازہ ہے آپ کو؟ بالکل جی، اندازہ کیوں نہیں ہے. میم ان دا سسٹم، اگر دیکھیں یہ سارے معاملات نہ ہوئے ہوتے، یہ جو ہم نے چیزیں دیکھی اگر یہ نہ ہوتی تو ہم میرا خیال ہے اس سے زیادہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے. چاہے اس کے بدلے آپ کے بزنس متاثر ہوتے، وہ تو آپ جیل میں جاتے، سب چیزیں کے لیے تیار تھے. ہم اس تیار تھے تو کسی نظام میں آئے، اس سسٹم میں آئے. تو آپ جب آپ پارٹی کے ساتھ نہیں ہے تو کارکن آپ کے کیسے ہو؟ میں ان کارکنوں کی بات کروں جب میں ان کا پریزیڈنٹ تھا، جب میں نے وہ چھوڑا. آج ان سے کوئی امید رکھتے ہیں؟ نہیں جی، کیوں نہیں. وہ ایک بڑے باسمجھ جہلم کے شہری ہیں، وہ اسی شہر کے رہنے والے ہیں. Where do you see yourself while competing such electables like چودھری ندیم خادم، چودھری فرق الطاف؟ کتنا ٹف رہے گا یہ؟ اور وہ تو پارٹی کے ٹکٹ پہ ہو سکتے ہیں. I am very much confident that I am a winner. اچھا، Yes, انشاءاللہ. اپنے علاوہ کسی اور کو بھی سمجھتے ہیں اگر آپ نہ جیتے تو کون ہے ان میں سے؟ فی الحال تو میں الحمدللہ اپنے آپ کو ہی ونر بنا کے سامنے آیا ہوں، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں اپنے رب پہ. یہ کانفیڈنس ہے یا اور کانفیڈنس؟ میرے رب پہ یقین ہے کہ میں یہ الیکشن جیتوں گا انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں یا یہ اوور کانفیڈنس ہے؟ میں اس کو 100 میں کہہ رہا ہوں، میرا رب پہ یقین ہے کہ یہ الیکشن میں جیتوں گا. آپ یہ مشورے اس وقت یاور کمال صاحب کو کیوں نہیں دیتے تھے جب وہ ایم پی اے تھے؟ آپ بہت کلوز تھے ان کے. میں بالکل رائٹ ان دا اینڈ ہم اکٹھے ہوئے تقریباً کوئی جب سال رہتا تھا، اور اس وقت میں انفارچونیٹلی، ویری انفارچونیٹلی، الیکٹ ہونے کے بعد کون سی ایسی پارٹی ہے جس میں شمولیت ممکن ہے اگر دعوت ملے تو؟ whoever gives us the best، جو ہمیں جیلم کے لیے سب سے بہتر دے گا، سب سے بہتر نظر آئے گا، انشاءاللہ اس کے ساتھ جائیں گے. خواتین زیادہ عمران خان کے ساتھ ہیں، بے شک. وہ آپ کو کیوں ووٹ دیں گی؟ اور اور ان کے لیے کیا میرا کمپین؟ کام دیکھ لیں 10 سال کا، آپ میرا سوچ اور نظریہ دیکھ لیں 10 سال کا. نمبر آف ووٹس یو آر ایکسپیکٹنگ، اتنے ووٹ مل جائیں تو میں وننگ سچویشن کے اندر ہوں. میں نمبر آف ووٹس تو نہیں آپ کو بتاتا، لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ ول چینج دا ہسٹری. السلام علیکم جی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الیکشن لڑنے کا آپ نے فیصلہ کر لیا، انشاءاللہ. سیاست کا آغاز کیا پہلے آزاد حیثیت سے، پاکستان تحریک انصاف میں پھر شمولیت حاصل کی، پھر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا، آج پھر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اتنی ڈائنامک پرسنالٹی آپ کی لگتی تو نہیں ہے، لیکن اتنے اتار چڑھاؤ آ کیوں رہے ہیں زندگی میں؟ اور لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی اب پرانا ہی بندہ ہوئے تھے، ٹھیک ہے ایک جماعت نہ. ویسے تو جماعت ایک کو ہی رکھی. میں آزاد حیثیت سے 2013 میں الیکشن لڑا، اپنے نظریات کے قریب ترین پاکستان تحریک انصاف کو پایا. انفارچونیٹلی فیصلے کوئی اس تمام نظریات اور سوچ سے ہٹ کے ہوئے تو ضرور سٹینڈ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کا بھی ہوتے ہوئے بھی رائٹ ہے. اور ایک انسان کو بھی جس مقصد کو وہ لے کے آیا ہے، جس سوچ کو لے کے آیا ہے، اگر وہ پوری نظر نہ ہوتی آپ کو نظر آئے تو پھر ضرور اجازت لینی چاہیے. تو میں نے تو صرف 2 پوائنٹس جو سامنے رکھے کہ ایک موروثیت کو تقویت ملی، جو ہم اس کے خلاف تھے کہ موروثیت کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور دوسرا میرٹ، کہ میرٹ کو ضرور آپ کو سامنے رکھتے ہوئے. میں امیدوار بھی نہیں تھا اس تمام پروسیس کا، اور میں سمجھتا تھا کہ جو امیدوار نہ ہو، جس کا اپنا ذاتی انٹرسٹ نہ ہو، اگر وہ سامنے آئے تو زیادہ بہتر آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا. کیونکہ جس کا ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اگر وہ احتجاج کر رہا ہے تو واقعی اس کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا. سمپل از دیٹ. میں تو اپنے اصولوں کے اوپر ان چیزوں کو چھوڑا. اگر آپ عمران خان کو آپ نے نہ چھوڑا ہوتا، کچھ چیزیں جو آپ کو نظر آئی ہیں، کچھ آیا ہوگا جس کی بنا پہ آپ نے چھوڑا، نہ چھوڑا ہوتا، آج اس مشکل وقت میں آپ خان کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ ہم ہر مشکل وقت میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. ہم نے تو مشکل وقت ہی سارا کاٹا. مشکل تو ابھی آئی ہے آپ کے جانے کے بعد، مشکل اس سے پہلے وہ مشکلات نہیں تھی. پولیس کے ڈنڈے تھے جی ٹی روڈ کے اوپر، اور کیا تھا؟ نہیں لاک ڈاؤن میں ہم نے وہ مشکلات جو صاحب دیکھی جو آپ سوچ نہیں سکتے. ہم اس وقت کمانڈوز کی طرح یہاں سے ہم نے 100 جو نوجوان ہیں ان کو بنی گالا بیک سائڈ سے پہاڑی سے چڑھایا، اور اس کے بعد ہم نے ابھی جو مشکلات ہیں ان کا اندازہ ہے آپ کو؟ بالکل جی، اندازہ کیوں نہیں ہے. میم ان دا سسٹم، اگر دیکھیں یہ سارے معاملات نہ ہوئے ہوتے، یہ جو ہم نے چیزیں دیکھی اگر یہ نہ ہوتی تو ہم میرا خیال ہے
اس سے زیادہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے. چاہے اس کے بدلے آپ کے بزنس متاثر ہوتے, وہ تو آپ جیل میں جاتے, سب چیزیں کے لیے تیار تھے, ہم تیار تھے تو کسی نظام میں آئے, اس سسٹم میں آئے. تو یہ تو ایک میرے رب کے فیصلے ہیں, میرا رب وہ اچھے فیصلے کراتا ہے آپ سے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ میری سوچ نہیں ہے, یہ میرے رب نے مجھ سے فیصلہ کرایا. اور میں ہمیشہ اس یقین کے ساتھ کہ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے وہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے, میں ہمیشہ یہی سوچتا ہوں. اور اسی سوچ کے ساتھ کہ میرے رب نے مجھ سے فیصلہ کرایا, مجھے ان تمام چیزوں میں سے گزارنا ہی نہیں چاہتا تھا. اس کو پتا تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نہ انہوں نے اس میں کہیں پارٹیسپیٹ کیا, نہ اس کی یہ ساری چیزوں میں کوئی انوالومنٹ ہے, تو ان کو کیوں گزارا جائے. یہ تو حکومت میں رہتے ہوئے انہوں نے اپوزیشن گزاری. میرے تمام کارکنوں نے جو ہے وہ جتنے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں انہوں نے حکومت میں رہتے ہوئے اپوزیشن کاٹی. آپ کے سامنے ہے یہ 4 سالہ دور. وہ آپ کے کارکن ہیں؟ بالکل میرے جماعت کے کارکن ہیں, میں ان کا پریزیڈنٹ تھا, وہی اسی پارٹی کو میں ریپرزینٹ کرتا تھا, میں اسی پارٹی کے ساتھ تھا. تو وہ جب آپ پارٹی کے ساتھ نہیں ہے تو کارکن آپ کے کیسے ہوئے؟ میں ان کارکنوں کی بات کروں جب میں ان کا پریزیڈنٹ تھا, جب میں نے وہ چھوڑا. آج ان سے کوئی امید رکھتے ہیں؟ نہیں جی, کیوں نہیں. وہ ایک بڑے باسمجھ جہلم کے شہری ہیں, وہ اسی شہر کے رہنے والے ہیں, انہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہمارے نظریات کیا ہیں, ہماری سوچ کیا ہے, ہم نے کیا ڈیلیور کرنے کی ٹھانی تھی, اور ہم نے کس طرح اپنے جہلم کو بہتر بنانا, ایک نیا پاکستان, نیا جہلم کی جو امید تھی وہ کیا تھی, وہ ان نوجوانوں کے ساتھ تھی, وہ اس یوتھ کے ساتھ تھی, وہ آنے والے نسل کی بہتری کے لیے تھی. تو ہم نے تو اس کے لیے کام کیا. ہم نے تو کام کسی ایک انڈیویجول کو بہتر کرنے کے لیے نہیں کیا, کسی ایک انڈیویجول کو سامنے لانے کے لیے نہیں کیا, کسی موروثیت کو تقویت دینے کے لیے نہیں کیا, کسی ان لوگوں کو جو روز اپنا گھر چینج کر کے دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے گھر کے بھی مالک بن جاتے ہیں, اس کے لیے نہیں کیا تھا. ہم نے تو ایک نوجوان نسل کو سامنے لے کے آنے کے لیے جو ایک بڑی چارجڈ اپ ہو, جو کچھ کرنے کا شوق رکھتی ہو, جس کے اندر کوئی ڈیلیورنس کا جذبہ ہو, جو حب رکھتی ہو اپنے علاقے کی, اپنے ڈسٹرکٹ کی, اپنے لوگوں کا پیار رکھتی ہو, غریب عوام کا سوچ رکھتی ہو, عام آدمی میں سے جو ہو, کسی عام آدمی کا بیٹا ہو, کوئی ایسا آدمی ہو جس کے دل میں عام آدمی کی پریشانیاں ہوں, جس نے وہ وقت گزارا ہو, جس نے وہ پریشانیاں خود جھیلی ہوں, جس کو پتا ہو کہ ایک عام آدمی کے مسائل کیا ہیں. اگر جیب میں پیسے نہ ہوں تو کیسے محسوس ہوتا ہے, اگر کوئی ریسورسز نہ ہوں آپ کیسے وقت گزارتے ہیں, کھانا کہاں سے کھاتے ہیں, آپ نے اپنے ٹریولنگ کے پیسے کہاں سے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. سو ایسا بندہ جو آپ کو پریشانیوں کو جانتا ہو تو اس کو ووٹ کرنا تھا. کیا وہ بندہ آپ ہیں؟ میں اپنے آپ کو ضرور سمجھتا ہوں, کیونکہ میں نے یہ تمام تر پریشانیاں ہر عمر میں ہر ٹائم پہ گزاری. الحمدللہ اللہ پاک بڑا مہربان ہے, ایک بہت ہی اچھے گھر میں مجھے پیدا کیا. میرے والد صاحب نے بہت اچھی تعلیم دی, بہت اچھا جو ہے وہ سلسلہ کیا, اور ہم نے ان تمام پریشانیوں کو بہت ساری جگہوں پہ, میں جب انگلینڈ گیا تو ایسا وقت بھی آیا پاسے بھائی کہ جب جیب میں پیسے کھانے کے نہیں تھے, یا ہم وہ ٹریول کر کے اپنے یونیورسٹی اور اپنے کام پہ جا سکتے تھے, کیونکہ ہم 3 دن یونیورسٹی جاتے تھے, 4 دن ہم کام کرتے تھے. تو بہت ساری مشکلات دیکھی, وہ تمام تر پرابلمز دیکھی. غریب آدمی کے ساتھ یہاں اس جہلم میں میرا تو پیار ہی ان سے ہے. میرا تو یہ ہمیشہ سے یہ دعویٰ ہے کہ امیر آدمی تو اپنا کام بائی ہک اور کروک کرا ہی لیتا ہے کہیں نہ کہیں سے. اصل مسائل تو غریب کے ہیں, جس کے پاس نہ فائنینشیل ٹرمز میں کوئی چیز ہے, نہ پیسے ہیں, اور نہ کوئی اور ایسی چیز ہے جس میں وہ اپنے کام کروا سکتا ہے یا اپنے مسائل کو ایڈریس کر سکتا ہے. تو میں تو ایک عام آدمی کا ریپرزنٹیٹیو ہوں, ایک غریب آدمی کا ریپرزنٹیٹیو ہوں. میں بالکل نہیں سمجھتا کہ میں کسی امیر آدمی کا ریپرزنٹیٹیو بن سکتا ہوں, کیونکہ امیر آدمی میرے سے تگڑا ہوگا. ہاں, اس کو ضرورت نہیں ہے, میرے سے تگڑا ہوگا. اچھا مجھے بتائیں, بڑا لائم لائٹ کا حلقہ یہ NA60 جو پہلے NA66 تھا. Where do you see yourself while competing such electables like چودھری ندیم خادم, چودھری فرق الطاف؟ کتنا ٹف رہے گا یہ؟ اور وہ تو پارٹی کے ٹکٹ پہ ہو سکتے ہیں. I am very much confident that I am a winner. اچھا, Yes, انشاءاللہ. اپنے علاوہ کسی اور کو بھی سمجھتے ہیں؟ اگر آپ نہ جیتے تو کون ہے ان میں سے؟ فی الحال تو میں الحمدللہ اپنے آپ کو ہی ونر بنا کے سامنے آیا ہوں, اور میں یہ یقین رکھتا ہوں اپنے رب پہ. یہ کانفیڈنس ہے
یا اوور کانفیڈنس؟ میرے رب پہ یقین ہے کہ میں یہ الیکشن جیتوں گا انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں یا یہ اوور کانفیڈنس ہے؟ میں اس کو 100 میں کہہ رہا ہوں میرا رب پہ یقین ہے کہ یہ الیکشن میں جیتوں گا. بنیاد کیا ہے؟ بنیاد وہ پریزیڈنٹ شپ جس میں آپ نے ورک کیا؟ یہ صرف پیار ہے اس عام آدمی سے, غریب آدمی سے. اصل ریپرزنٹیشن ہے. 10 سال میں انہی لوگوں میں رہا. میں کوئی باتیں نہیں کر رہا. کیا مسائل ہے آپ کے حلقے کے؟ اس مسائل سے بھرا ہوا حلقہ ہے. مجھے یہ بتائیں, ایک جو یوتھ کا ریپرزنٹیٹیو ہے, جو یوتھ کا ایک بچہ ہے جو آج پڑھ کے نکل رہا ہے, اس کے لیے کیا جاب اپرچونٹیز ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. کوئی انڈسٹریل ایریا, کوئی جاب اپرچونٹیز کا کوئی ایک چھوٹا سا حصہ بھی یہاں پہ بنایا گیا اس عرصے میں؟ مجھے ہیلتھ کے آپ دیکھ لیں ایشوز. ایک ٹراما سینٹر آخر میں ہم یہاں پہ وہ لے کے آنے کی کوشش کی جو آج بھی صرف اس کی نظر ہو گیا ہے کہ میں افتتاح کروں گا یا وہ افتتاح کرے گا. آج ان سڑکوں, میرے علاقے کی سڑکوں کا حال دیکھ لیں. جو سڑکیں شروع ہوئی آج کہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سڑکیں بڑی ڈیولپمنٹ کا بڑا کام ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن میں اتنی بڑی ریفارمز کی ضرورت ہے کہ ایک غریب آدمی کا بچہ جو وہ تو ہمیں نیشنلی ضرورت ہے. ارے میں تو کہتا ہوں آپ کے جیلم میں ایک کوئی مجھے ایسا جگہ بتا دیں جہاں پہ کوئی پراپرلی کھانے کی کوئی ایک فوڈ سٹریٹ ہو. کوئی ایک چیز بتا دیں جہاں پہ بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی اچھے جھولے لگے ہوں. کوئی ایسے گراؤنڈز بتا دیں جہاں پہ آپ کرکٹ, ہاکی, فٹ بال, کوئی ایسی چیزیں پراپرلی, کوئی ایسا میدان بنا ہو. مجھے تو نہ کوئی تفریح کی جگہ نظر آتی ہے. ہاں, ہمارا بہت ہی زبردست جہاں کی جو ایک بہت پوٹینشیل چیز ہے ہماری ہیریٹیج, ہم آج تک اس کو ہی نہیں انٹروڈیوس کرا سکے اپنے پورے انٹرنیشنلی نیشنلی. اتنا بڑا ریونیو کے لیے جگہ. روزگار کی بات میں کیا کریں گے؟ آپ نے بہت سختی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے ووٹر کی. بالکل. آپ نے کہا جی ان کے پاس روزگار نہیں ہے. آپ آ جاتے ہیں, فرض کریں آپ کو ووٹ دیتے ہیں, تو پھر آپ ان کے روزگار کے لیے کیا کریں گے؟ جو بہتر سے بہتر ہو سکا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے تو اپنا نمائندہ چن کے لے کے آنا ہے جس کو آپ کے پرابلمز کا پتہ ہو, جو آئیڈینٹیفائی کر سکے. آپ اس کیا انڈسٹری لگ سکتی ہے جیلم میں؟ میں تو کہتا ہوں یہاں پہ آپ کا ہر قسم کی انڈسٹری لگ سکتی ہے. آپ جو لوگوں کو اپرچونٹی دیں. پیسہ ماربل فیکٹریوں کے ہمیں کچھ نہیں, یا ایک دو پچھلے دنوں شراب کی فیکٹریاں کو پکڑنے ہوئی ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں جیلم میں فیکٹری. اچھا, یہاں پہ یہ مجھے اندازہ نہیں تھا. میں بتا رہا ہوں شراب کی فیکٹری کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پکڑنے ہوئی ہے. اس کی بھی پوٹینشیل جیلم میں ہے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا پوٹینشیل ہے. کنزپشن بھی ہے جیلم میں. یہ تو ایکسائز والے آپ کو بتائیں گے نا کہ کیا کنزپشن ہے. لائسنس میں نے NOC لینا ہے ایکسائز والوں سے ابھی, تو میں اس کے بعد ان کے پاس ہی جا رہا ہوں, تو وہاں سے میں ضرور ان سے پوچھوں گا کہ کیا پوٹینشیل ہے. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پیسہ, جتنا فورن ریمیٹنس ہمارے پاس ہے اور جتنا اوورسیز پاکستانی جیلم سے ہے, ہم اپنے اس شہر کو, اپنے اس ڈسٹرکٹ کو بہت ہی پوٹینشیل شہر بنا سکتے ہیں. ایک مثالی ڈسٹرکٹ بنا سکتے ہیں پورے پاکستان کا, پورے پنجاب کا. ہم وی آر دا سیکنڈ اسمالسٹ ڈسٹرکٹ ان پنجاب. ہم اس ضلع کو, اس کے اوورسیز کو صرف سامنے رکھتے ہوئے, اس کے اوورسیز کی مدد سے بزنس ہب بنا سکتے ہیں. اس وقت بنا تو ہوا, تمام تر سوسائٹیز اٹھا کے جیلم میں ڈال دی, سوسائٹی بیڑا گرک کر دیا ایگریکلچرل لینڈ کا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا اچھا روزگار کا ذریعہ اگر اس کو پازیٹیولی دیکھیں. ون وے از پازیٹیو, ون وے از نیگیٹو. آپ اس کو اگر کرٹیسائز کریں گے تو بہت ساری چیزیں کرٹیسائز کرنے کی ہیں. نہیں, کرٹیسائز کرنا, اگر آپ جاب اپرچونٹیز ہمارے, میری بات سنیں نا, جو سرکاری طور پہ چراگاہیں ہیں, اگر آپ ان کو پارک بنا دیں گے تو پارک میں تو لوگ فیملیز ہی جاتی ہیں, اچھی بات ہے, لیکن وہ انلیگل ہے. ایکٹ تو انلیگل ہے. اگر اس کو گورنمنٹ لیز دے گی, اسی جگہ کا ایک طریقہ کار ہے. اگر اسی لینڈ کی آپ گورنمنٹ سے لیز لے لیں اور وہ آپ کو لیز دے دیں تو وہ پھر انلیگل نہیں ہے, پھر وہ لیگل ہے, کیونکہ وہ جگہ اسی وقت ہی لیز ہوگی جب وہ استعمال نہیں ہو رہی ایز اے چراگاہ. جی, میں اس کی پازیٹیو وے میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں پازیٹیو مین. نیگیٹیولی میں اس کی 100 برائیاں کر سکتا ہوں, لیکن کیونکہ میرے علاقے کے لوگوں کو روزگار اس سے ملا, میرے علاقے کے لوگ اس سے بہتر ہوئے, فائنینشلی بہتر ہوئے, میرا نوجوان بہتر ہوا, میرے علاقے کے لوگ اس سے متاثر ہوئے, ان کی انویسٹمنٹس پھنسی, ان کو پرابلمز آئیں, وہ تو آپ نے ڈیفالٹ کیے لوگ. وہ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جہاں آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, انویسٹمنٹ تو آپ جیب سے کر رہے ہیں نا, تو پروفٹ اینڈ لاس تو اس میں ہے. بزنس از آل اباؤٹ پروفٹ اینڈ لاس, اٹ از ناٹ جسٹ پروفٹ اینڈ پروفٹ. یہ حلال ہے ہی اس لیے کہ اس میں نفع اور نقصان دونوں کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو ایک حصہ ہے, میں اس کے علاوہ آپ کو اس میں تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں.
آج کل دور ہے آن لائن سیلنگ کا, ہاں جی ہے, آج کل دور ہے میڈیا کا, جی ہے, آج کل دور ہے آپ کے ڈیجیٹل جو ہے وہ گیجٹس کے اوپر ہر چیز کو یوز کرنے کا. جی آپ کا آن لائن سیلنگ اتنا بڑا انڈسٹری ہے, اتنی بڑی, ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کسی امیزون کا گورنمنٹ کی سطح کے اوپر موجود ہے نہیں ہے, انشاءاللہ بنائیں گے. آئی ٹی یونیورسٹی موجود ہے نہیں ہے, انشاءاللہ بنائیں گے. کیوں؟ میرے اس جیلم کے بچوں کو آج اگر ہم نئے طرز سے نہیں پڑھائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان کو نئے طرز کی بزنسز میں ڈال سکتے ہیں. اتنی بڑی انڈسٹری ہے جوئی صاحب, آپ خود جانتے ہیں, میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو امیزون کی سیلنگ, امیزون تو صرف وہ ایسا ہے نا, آپ اس کو کسی بھی پلیٹ فارم پہ لیں, آپ میرا خیال ہے سالٹ بھی بیچ سکتے ہیں, کیل بھی بیچ سکتے ہیں, بک رہے ہیں, ہر چیز بک سکتی ہے. تو کیا ہم اس آن لائن سیلنگ کو ایک بہت بڑی انڈسٹری نہیں بنا سکتے؟ ہم امیزون کی ٹریننگ یہاں نہیں, وزیر آباد میں ایک چاقو بیچ کے لوگ ملٹی ملینر ہو, بے شک بلینرز ہیں. آپ سیالکوٹ میں دیکھ لیں, بلے گیند بیچ کے کہاں چلے گئے, فٹ بال جا رہے ہیں, جی جا رہے ہیں. تو ہم اپنے علاقے میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ کی جیلم سے ہی دنیا کی تیسرے نمبر پہ بڑی امیزون مارکیٹنگ ایجنسی از اونڈ بائی جیلم پیپل. I do agree with you. میں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم سرکاری سطح پہ ریکگنائز, خود انگلینڈ میں میرے بڑے بھائی is doing this and ماشاءاللہ is doing it on a big level. ہم خود اس ہم دیکھیں, ہم خود سب سے پہلے میں 20 سال کی عمر سے میں نے کاروبار شروع کیا. میں 20 سال کا تھا تو میں نے سب سے پہلا بزنس. آپ یہ مشورے اس وقت یاور کمال صاحب کو کیوں نہیں دیتے تھے جب وہ ایم پی اے تھے؟ آپ بہت کلوز تھے ان کے. میں بالکل رائٹ ان دا اینڈ ہم اکٹھے ہوئے, تقریباً کوئی جب سال رہتا تھا, اور اس وقت میں انفارچونیٹلی, ویری انفارچونیٹلی, یاور کمال کے صاحب کے ساتھ بھی جو سلوک کیا گیا ان 4 سالوں میں, انہوں نے بھی حکومت میں رہتے ہوئے اپوزیشن کاٹی, انہوں نے بھی حکومت میں رہتے ہوئے اپنی مخالفت ہر لیول کے اوپر, چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیول ہو, چاہے وہ پنجاب کے سیکٹریز کا لیول ہو, چاہے وہ کوئی بھی لیول ہو. میں آپ نے کہا کہ بڑی آپ کی کلوز ان کے ساتھ رہی اور بڑی افیلیشن رہی, میں وہی افیلیشن کے ساتھ ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہم نے خود, میں نے دیکھا, میں نے اس کو, یہ صرف یہ نہیں, ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ ایک جلسہ تھا جیلم میں. اس جلسے جب شاہ محمود قریشی صاحب آ رہے تھے, ایک بورڈ ہم نے سواوے میں لگا دیا. صرف اس ایک بورڈ کا جو مسئلہ بنا, کبھی آپ جائیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنی مشکلات اس حکومت میں گزاری. یہاں پہ ریپرزنٹیٹیو غلط تھے, یہاں پہ وہ ریپرزنٹیٹیو جو تھے وہ اپنی ذات کے, اپنے صرف دھڑے کو جو ہے وہ سامنے لے کے آنے والے تھے, کسی جماعت کو, کسی جماعت کے منشور کو سامنے لے کے آنے والے نہیں تھے. یہی تو میرا اختلاف رہا, یہی تو میرا, اسی جگہ پہ ہی تو میں جا کے ٹوٹا اور میں دل برداشتہ ہوا. بورڈ سے کون سے؟ اس بورڈ سے, فیصلوں سے, اس بورڈ کے نہیں, پارٹی کے بورڈ کے فیصلوں سے. اچھا, ہے بورڈ ہی تھا لیکن فیصلے تھے, وہ جو فیصلے تھے بورڈ کے, وہ فیصلے موروثیت کو تقویت دینے والے تھے. چوئی صاحب وہ فیصلے میرے دل کو, میرے اس تمام کام کو جو میں نے 10 سال دل سے کیا تھا اور اس کارکن کے لیے کیا تھا, اس کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں میرا دل اس دن خون کے آنسو رو رہا تھا. میں نے وہ جو پریس کانفرنس کی تھی, اس کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں تھا جو میں نے کہیں سوچا ہو, جو میں نے کہیں لکھا ہو. وہ تھا جو میرے دل کی آواز تھی. اور میں اس دن تو واقعی میں نے سیاست کو اجازت لے لی تھی, میں نے بالکل. ایک اہم سوال ہے, آپ پاکستان تحریک انصاف کو تو خیر آباد کہہ چکے ہیں, باقی کچھ پارٹیز بچتی ہیں آزاد الیکٹ ہونے کے بعد, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹرانگسٹ کینڈیڈیٹ ہیں, الیکٹ ہونے کے بعد کون سی ایسی پارٹی ہے جس میں شمولیت ممکن ہے اگر دعوت ملے تو؟ سمپل آصف بھائی, ہم جیلم کی ریپرزنٹیشن کے لیے آئے ہیں, جیلم کو مضبوط بنانے کے لیے آئے ہیں, جیلم کو ڈیلیور کرنے کے لیے آئے ہیں. we'll sit on the table, whoever gives us the best, جو ہمیں جیلم کے لیے سب سے بہتر دے گا, سب سے بہتر نظر آئے گا, انشاءاللہ اس کے ساتھ جائیں گے. انشاءاللہ ہم بالکل کسی جگہ پہ بلیک میل نہیں ہوں گے, ہم کسی جگہ پہ اپنے آپ کو بیچیں گے نہیں. آپ کا ووٹر یہ ذہن میں رکھے کہ آپ کسی بھی پارٹی میں جا سکتے. میرا ووٹر یہ ذہن میں رکھے کہ میں اپنے آپ کو بیچوں گا نہیں. مشورہ کریں گے, میں ان کے مشورہ کریں گے یا جو فرق صاحب والا کام, میں ان کے ووٹوں کو بیچوں گا نہیں. جی, میں ان کی بہتری کے لیے
جو بھی جیلم کے حق میں سب سے بہتر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وہ جیت کے کروں گا. اور انشاءاللہ اصل تو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے نا, ڈیلیورنس تو وہ ہے جو آپ کا ریپرزینٹیٹیو ہے وہ کر رہا ہے. میرے سوال کا بھی جواب دینا, ووٹر سے پوچھیں گے انشاءاللہ جی مشاورت کے ساتھ. جو ہماری ٹیم ہے, میرا تو ماڈل ہی یہی ہے, میں کبھی بھی طاقت اپنے آپ تک رکھنے کا عادی نہیں ہوں. میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ نے واقعی ارادہ کیا ہوا ہے ڈیلیورنس کرنے کا تو پھر اس طاقت کو ڈسٹریبیوٹ کرے. جو جس جگہ کے اوپر آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کو فل پار دیں, اس کو انپار کریں, وہ آپ کو اس جگہ کی ڈیسیژنز چیزیں اور ایک پوری ٹیمیں بنائیں گے. ہم انشاءاللہ جس طرح میں نے تنظیم بنائی, میں ایک تنظیمی آدمی ہوں, سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے تنظیم کو 3 دفعہ ڈسٹرکٹ کو ہیڈ کیا. تنظیمیں بنائیں گے اور ان تنظیموں کی مشاورت کے ساتھ ہم اس علاقے کی ڈیولپمنٹ, اس علاقے کی بہتری, اس کے مسائل, ان کی چیزوں کو ضرور, کیونکہ آپ 5.5 ٹیم سے بھی لوگ لے سکتے ہیں, سارے لوگ پرانی ٹیم سے لیں گے انشاءاللہ. سارے لوگ وہ کارکن لیں گے جن کے ساتھ زیادتیاں چاہے مسلم لیگ نون میں ہوئی ہیں, چاہے پیپلز پارٹی میں ہوئی ہیں, چاہے پی ٹی آئی میں ہوئی ہیں. وہ کارکن جو ہمیشہ پستا ہے, وہ کارکن جس کو استعمال کیا جاتا ہے, وہ کارکن جس کو صرف اور صرف جھنڈے اٹھانے, نعرے لگانے, موٹر سائیکلوں پہ ریلیاں نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس کارکن کی آواز بن کے سامنے آئیں گے. آج پھر کارکن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, چاہے وہ کسی اور پارٹی کا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کارکن ہی بیک بون ہوتا ہے اور اسی بیک بون کو ہمیشہ ذلیل کیا جاتا ہے, اس کی آواز نہیں سنی جاتی, اور اسی کارکن کو ہمیشہ اینڈ پہ جا کے پھر گلے لگا کے پھر کہا جاتا ہے کہ بھاگ نکلو باہر, دوبارہ اٹھاؤ جھنڈے, اٹھاؤ لگاؤ نعرے, تمہارے لیے ہم سب کچھ کریں گے. پر اینڈ پہ کیا کرتے ہیں, وہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کو مسلط کر دیتے ہیں. نہیں, وعدے کیے تھے, نہیں یہ ہماری مجبوری ہے, نہیں یہ بھائی ہے, نہیں یہ کزن ہے. ہم تو انہی کزنوں, بھائیوں اور وعدوں پہ مارے گئے ہیں. ریپرزنٹیشن تو ہمیں ملی ہی نہیں آج دن تک. ہمیں کارکن کی آواز تو سامنے آئی ہی نہیں, عام آدمی کو تو سامنے لے کے ہی نہیں آیا گیا. یہ عام آدمی کا لفظ بہت ضروری ہے. عام آدمی جب تک اس ریپرزنٹیشن میں نہیں آئے گا اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ جو بیسیکلی آپ کے ڈسٹرکٹ میں پرابلمز اور چیزیں ہیں, یہ کبھی بھی گھر بیٹھے ہوئے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے حل نہیں ہوگی. یہ اسی وقت حل ہوں گی جب ایک عام آدمی ان مشکلات کو سمجھنے والا, آپ سے بیٹھ کے بات کرنے والا, ایک عام آدمی کی آواز سننے والا, اپنی پاورز کو ڈسٹریبیوٹ کرنے والا, اپنی پاورز کو لوگوں تک پہنچانے والا کہ آپ ان پار ہیں. آپ نے بتانا ہے 5.5 لاکھ ووٹر ہے, 5.5 لاکھ ووٹر کو ریپرزنٹیشن کرنے کے لیے 5.5-6 لاکھ ووٹر کو جب آپ ریپرزینٹ کرنے جائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سب کے مسائل آپ تک ایک ہی دن میں آ سکیں گے؟ نہیں. آپ کو ان کے لیے ریپرزینٹیٹیو رکھنے پڑیں گے, ٹیمز بنانی پڑیں گی. کیا آپ کی ٹیم وہ بن چکی ہے جو پولنگ اسٹیشنز پہ بیٹھیں گے ایجنٹس اور جو ہر یونین کونسل میں دیکھیں گے, یا ابھی اس کا عمل, کیونکہ وقت تھوڑا ہے, یہ اسی کا عمل ابھی سے سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ بالکل نیو بگننگ کی ہے. ابھی ہم نے, آپ کو نہیں لگتا وقت بہت تھوڑا ہے؟ ابھی ہم نے پرسوں ہی اعلان کیا ہے, وقت بالکل تھوڑا نہیں ہے. ہم بالکل پریپیئرڈ ہیں, ہماری تمام ٹیمز پریپیئرڈ ہیں, ہماری الیکشن سیل پریپیئرڈ ہے. اگر الیکشن تھوڑے سے آگے ہو جاتے ہیں تو آپ خوش ہوں گے؟ مجھے کوئی نہیں ہے الیکشن میرے لیے, آپ پرسوں کرا دیں. اچھا, یس, واہ جی واہ. آئی ایم سو مچ کانفیڈنٹ. میں جیلم کی عوام سے اتنا زیادہ مجھے کانفیڈنس ہے کہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے یہ جو روز روز ہمیں کہانیاں سناتے ہیں, روز روز ہمارے سار پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کرتے کراتے کچھ نہیں ہے, باہر لائنوں میں کھڑے رکھتے ہیں, ان کے نہیں ووٹ دیں گے. مجھے یقین ہے کہ ہماری عوام اتنی باشعور ہو گئی ہے. یہ آپ کے ڈیجیٹل چینل, یہ آپ کے ماشاءاللہ یہ اتنا بڑا کام, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, یہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے, آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. یہ جتنا آپ نے اتنے عرصے میں ماشاءاللہ یہ جتنی ترقی کی ہے اور جتنا آپ ماشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں, یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں, کیونکہ آپ ان کے دل کی بات کرتے ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آصف جٹ از سم تھنگ اسپیشل. نو, آصف جٹ اسپیکس دی ٹروتھ, سچ بولتا ہے, اس لیے وہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے. یہی میں بھی خواہش لے کے آیا ہوں کہ میں بھی ایک چھوٹا سا آصف جٹ بن سکوں. نہیں, آپ آصف جٹ سے بہت بڑی شخصیت ہے. ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ آصف جٹ سچ بولتے کتنا ہے یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے, لیکن آصف جٹ سچ اگلوا لیتے ہیں تھوڑا بہت. بے شک. ہاں یہ اچھا. اس کانسٹیٹوئنسی کے اندر راجپوت برادری, گجر برادری اور جٹ برادری کی اکثریت ہے. آپ جٹ برادری سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن جٹ برادری میں ایک بڑا گھر چودھری فرخ الطاف صاحب کے گھر کو کہا جاتا ہے اور ان کو فیملی کا سربراہ بھی کہا جاتا ہے.
اور وہ ایک ذاتی حیثیت کا ایک ووٹ بینک ایسا رکھتے ہیں جو جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ دیٹ از دا ووٹ ہی کیریز آلویز ود ہم, اینی پارٹی ہی گوز ہی گیٹس دا ووٹ. تو وہ ان کے پاس ہے. ان کی موجودگی میں جٹ آپ کو کتنا سپورٹ کریں گے. اینڈ دین اگین گجر برادری کے اندر چودھری ندیم خادم جو ان کی برادری کے سربراہ ہیں, اور ان کے ساتھ بھی وہ جس پارٹی میں بھی جائیں گے ایک نمبر آف ووٹس ہے جو ان کے ساتھ چلتا ہے, وہ ان کے ساتھ ہے. راجپوت برادری کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کے معاملات ہیں, آپ کو ان تمام برادریوں سے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ سپورٹ ملے گی؟ آج سے بھی ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں بالکل ہی. یہ جو آپ نے ساری باتیں کی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن میں کیونکہ گاؤں کا آدمی ہوں, گاؤں کا رہنے والا ہوں, اب ایک گاؤں میں جو ہے نا, ایک گاؤں میں ایک گھر میں 3 ووٹس ہیں, 4 سر, 3 ڈفرینٹ خیالات ہیں. جی ہیں. کوئی برادری کا ہیڈ نہیں رہا, کوئی برادری کا سربراہ فیصلہ کرنے والا نہیں ہے, ہر انڈیویجول اپنا فیصلہ خود کرتا ہے. یہ جو آپ کے پاس ایک ٹول آ گیا ہے سوشل میڈیا, اس نے لوگوں کو اتنا باشعور کر دیا ہے کہ اب وہ برادریزم, وہ جو ہے وہ ون سائیڈڈ ایک ہی چیز, وہ گاؤں میں ایک بندے کا فیصلہ کر دینا, گاؤں کے صرف 2 حصے ہونا, ایک نے جنت میں جانا ہے تو دوسرے نے دوزخ میں جانا ہے, یہ بالکل ختم ہو چکا ہے. اب صرف اور صرف یہ سوچ رہ گئی ہے کہ کس سوچ نے کس کو ووٹ دینی ہے, کون کس کے ساتھ کس لحاظ سے حب رکھتا ہے. ہاں, اس میں اپنی ذاتی پسند ناپسند, اس میں اپنی ذاتی تما, اپنے ذاتی کام, اپنے ذاتی اٹیچمنٹ ضرور ہو سکتی ہے. لیکن جو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی برادری کا سربراہ پورے کے پورے ڈسٹرکٹ کا, پورے کے پورے حلقے کا فیصلہ کرے گا, تو میں اس کو نفی کر کے ایک گھر پہ لے آتا ہوں, ڈسٹرکٹ سے تحصیل, تحصیل سے یوسی, یوسی سے گاؤں, گاؤں سے ایک گھر پہ لے آتا ہوں کہ ایک گھر میں بھی فیصلہ کرنے والا ایک بندہ اب نہیں رہا. اب ایک گھر کے والد ایک طرف ہے, والدہ دوسری طرف ہے. میں یہاں تک بھی آپ کی بات مان لیتا ہوں اور میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے. میرے اپنے گھر کے اندر مختلف خیالات کے ووٹس ہیں, یہ ہوتا ہے سب جگہ ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ. خواتین زیادہ عمران خان کے ساتھ ہیں, بے شک. وہ آپ کو کیوں ووٹ دیں گی؟ اور ان کے لیے کیا کام دیکھ لیں 10 سال کا, آپ میرا سوچ اور نظریہ دیکھ لیں 10 سال کا. میں نے تو اپنے آپ کو پیش ہی اس وجہ سے, خواتین تک تو آپ پہنچے ہی نہیں نا. وہ تو ٹی وی پہ خان کو دیکھتی ہیں, میں تو خبروں میں خان کو دیکھتی ہیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں اس کی ایکسیس نہیں ہے نا. ہمارا رورل ایریا زیادہ ہے, ہم اربن کم ہے, تو اس ماں بہن تک تو آپ کی بات, آپ کا کام پہنچے. میرے رورل ایریا تک پوری رسائی ہے, اور میں ان تمام خواتین کے لیے کمپین اور بالکل پراپر کمپین, ہم نے خواتین کا پورا ونگ میں نے 3 دفعہ آرگنائز کیا ہے, پورا خواتین کا ونگ 3 دفعہ آرگنائز کیا ہے. کمپین کرنے والی کسی خاتون کا نام بتائیں, کون کر رہی ہیں آپ؟ بہت ساری خواتین ہیں, ساری میری بہنیں جتنی میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں رہی تھی نا, وہ انشاءاللہ میرے دستے بازو ہوگی. ان کو چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف کو آپ کے ساتھ چلیں گے؟ میری والدہ, میری ماں سب سے بڑی میری کمپین ہے. بس آپ نے تو بات ہی ختم. میری والدہ جو ہے, میں اس سے آگے سوال ہی نہیں کروں گا. میں گھر سے نکلا تھا تو اپنی ماں سے اجازت لے کے نکلا تھا. جب ماں آپ کی کمپین کریں, آپ نے ان کا نام لے دیا, میں اس سوال کو یہیں پہ ختم کر دوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ نمبر آف ووٹس یو آر ایکسپیکٹنگ, اتنے ووٹ مل جائیں تو میں وننگ سچویشن کے اندر ہوں. میں نمبر آف ووٹس تو نہیں آپ کو بتاتا, لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ ول چینج دا ہسٹری. ہم نمبر آف ووٹس کیوں نہیں بتا؟ آپ کو پتا ہے یہ ووٹ 1 لاکھ سے اوپر کے ووٹ جاتے ہیں, تو اس کانسیکوینس میں لوگ 1,12,000 والا ونر تھا, 1,06,000 والا دوسرے نمبر پہ تھا. مجھے وہ جتنے بھی آپ وہ سٹیٹس تو آپ کے سامنے, میرے سامنے, میں نے یوں فنگر ٹپس پہ ساری چیز رکھی ہوئی ہے. یہی تو میرا, میں تو یہی تو پڑھتا ہوں, یہ تو میرا کام ہے. جس کو پچھلی دفعہ 1,12,000 ووٹ پڑے تھے, اس دفعہ اس کو 1,12,000 ووٹ پڑیں گے. اسی حلقے میں پارٹی دوسری ہے. بالکل نہیں پڑیں گے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, نہیں پڑیں گے. اس دفعہ ہم سب سے بڑے مارجن سے جیتیں گے, اینڈ یو ول سی انشاءاللہ. یہ اپنا تو آپ نہیں بتا رہے, لیکن جن شخصیات کے میں نام لوں, آپ ان کا ووٹ بتا سکتے ہیں کہ میں کسی کا بھی ووٹ نہیں بتاؤں گا. کامنٹ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ بالکل نہیں, میں کسی کے مخالف کوئی کامنٹ نہیں کروں گا, نہ اس کے بارے میں اگر میری بات سنیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل چوہدری ندیم صاحب 1 لاکھ ووٹ لیتے ہیں, تو یہ ان کے مخالف کیوں بات ہے؟ کوئی پتہ نہیں, وہ الیکشن ہی نہ لڑ رہے ہو, میں ان کا آج ویسے ہی ووٹ بینک گنوا دوں, کل وہ الیکشن ہی آنے کا نہ لڑے. نہیں, کیوں نہیں, انہوں نے تو پڑھے. میں دیکھے, میں کل میں نہ الیکشن لڑوں, ویسے ہی میں اپنی ذات کی بات کر سکتا ہوں, میں اپنے ذات کا آپ کو ارادہ اور چیزیں بتا سکتا ہوں, میں کسی کے ارادے نہیں بتا سکتا. کل کو کتنے مارجن سے جیت رہے ہیں آپ؟ ہسٹوریکل مارجن سے. ہسٹوریکل مارجن تو یہ ہے کہ اوور 50,000 کی لیڈ ہو انشاءاللہ.
چلیں ہم نے کیونکہ یہ باتیں آن ریکارڈ ہیں جی 50,000 کی لیڈ سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کانسیکوینسی میں جیت جائیں گے اور آپ اس کانسیکوینسی کے لوگوں کو روزگار مہیا کریں گے. آپ یہاں پہ ڈیجیٹل ریفارمز لے کر آئیں گے جن کے اندر آپ ایمیزون کے اور دیگر جو آن لائن سیلنگ کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے حوالے سے سرکاری سطح پہ اور مفت تعلیم کا جو ہے وہ آپ آغاز کریں گے. آپ صحت کے ڈپارٹمنٹ میں آپ خاص طور پہ ٹراما سینٹر جس کو آپ نے کہا انکمپلیٹ دینا کی تحصیل کو 20 سے 30 سال تقریباً ہو چکے ہیں تحصیل بنے ہوئے, THQ وہاں پہ نہیں ہے, آپ اس کے لیے بھی کام کریں گے. وہاں پہ گیس نہیں ہے, آپ ان کے لیے کام کریں گے. پلینگ گراؤنڈز نہیں ہے وہاں پہ دینا میں, پلینگ گراؤنڈز تو پورے جیلم میں ہی نہیں ہے نا. وہ تو اگر ہیں بھی کافی سارے ہیں لیکن ان کی کھیلنے کی صرف کرکٹ اسٹیڈیم بنا, ہاں جی وہی اسی کو ہم بس وہ ہر ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا پاکستان ہے, یہ میں نے بنایا ہے, وہ سارے ہی اپنے ذمہ لاندے نے. لیکن وہ ابھی انشاءاللہ بہتری کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ضرورت ہے اس جہلم کو کہ آج بھی ہم 1985 میں رہ رہے ہیں. کتنی بدقسمتی ہے کہ 1985 میں آج بھی جہلم اسی طرح زندہ ہے, وہی کچہری. میں ڈاکٹر عفان کیسر صاحب سے ملا تو مجھے کہہ رہے تھے کہ میں ایک ریسرچر سے ملا تو مجھے بتا رہے تھے کہ پہلے پاکستان امریکہ سے 100 سال پیچھے تھا اور اب اللہ کے کرم سے 200 سال پیچھے, کیونکہ ہم نے 100 سال میں کیا کچھ نہیں نا, تو آٹومیٹکلی ہم پیچھے ہو گئے. آپ یہ اپنے بند کا حال دیکھ لیں, یہ جو آپ کا پل ہے, یہ یہاں سے جو جہلم کا جو بند بنا ہے یہاں پہ جی, یہ ریور کے ساتھ کتنی زبردست جگہ ہے, کتنی پیاری جگہ ہے ٹو ہیو اے فوڈ اسٹریٹ. ایک ویژن بھی آیا, میں حضور بہت ساری چیزیں اس میں تو بہت یہ نہیں کہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو آپ یوٹیلائز کر کے وہ کچھ یہاں پہ بنا سکتے ہیں. میں صرف ایک کارنر کی بات, یہ ریور بیلٹ ہی آپ کی اتنی خوبصورت ہے کہ آپ اس سے اتنا ریور, آپ کا روداس کتنا بڑا ریونیو جنریٹ, آپ نے کبھی اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی. آپ کے پاس ایسی جگہ ہیں, ایسے جو ہے وہ میں کہتا ہوں ہسٹوریکل جگہ ہے, نندنا فورٹ آپ کے پاس, یس, یعنی کہ آپ یعنی کہ یو نیم اٹ, جو میں کہتا ہوں اس کے اوپر روداس سے اوپر جو پہاڑی ہے جی ٹلا جوگیاں, ایکسیس ہی نہیں ہے. اگر آپ ایسی چیزیں لوگوں کو دیں گے تو لوگ تو انٹرنیشنلی آپ کے پاس آئیں گے. اس میں ریونیو تو جنریٹ کیا جا سکتا ہے. بس میں جو سب آخری سوال اس میں آپ کو روزگار بھی دیا جا سکتا ہے. جہاں پہ ریونیو جنریٹ کرنے کی بات آتی ہے, جہاں پہ روزگار اسپینڈنگ کریں گے لوگ, تو کسی چیز پہ اسپینڈنگ کریں گے نا, وہیں پہ ہی ٹھیے بھی بنیں گے, وہیں پہ اسٹالز بنیں گے, اپنے لوگوں کو ہی فوقیت دیں گے. نہیں, اپنے ڈسٹرکٹ کو ہم لے کے ہی اپنے ڈسٹرکٹ کا نام چلیں انشاءاللہ. اچھا, بس آخری سوال, کہتے ہیں کہ فحاشی کا بھی نظام ہونا تو شاید وہ بھی چل جاتا ہے, لیکن نظام جو ہے وہ عدل کا ہونا چاہیے. عدل وہاں پہ ہونا چاہیے, نا انصافی کا نظام نہیں چلتا. اس ضلع کے اندر انفارچونیٹلی پورے پاکستان کے اندر عدل نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. بکری چوری کا پرچہ بھی ہے نا, وہ میں نے MP دیکھ رہا ہوتا ہے, اچھا ٹھیک ہے اپنی پارٹی کا بندہ ہے, چلو ہونا ہے یا نہیں ہونا. اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ کیا جہلم کے NA60 کے سب سے غریب ووٹر کو اگر چودھری زاہد پہ پرچہ کرانا ہے تو آپ کی حکومت کے اندر وہ کروا سکے گا؟ بے شک ضرور کرا سکے گا. کہ اگر چودھری زاہد نے اگر اس نے وہ جرم کیا ہوگا تو وہ ضرور کرا سکے گا. وہ ویسے ہی اٹھ کے جا کے کہے میں چودھری زاہد پہ پرچہ کٹانا ہے, تو دس از ناٹ دا کیس. میں کہہ رہا ہوں دا کیس از کہ اگر میں آصف کا نام لے, اگر نہیں میرا نام لے, میں اپنا نام لیتا ہوں, اگر میں گلٹی ہوں تو میرے اوپر ضرور. یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسی کو کہتے ہیں پاور ڈسٹریبیوشن, اسی کو کہتے ہیں اپنے اس گراس روٹ کے لیول تک بندوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو امپاور کرنا. وہ جو لوگ ہوں گے وہ آپ کو اس علاقے کا وہ مسائل بتائیں گے. جو بندہ چودھری زاہد کے اوپر پرچہ کرانے گیا ہوگا تو ایک کال کے اوپر وہ ٹیم پوچھے گی کہ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی واقعہ یہاں پیش آیا ہے. وہ 11 لوگ تو جھوٹ نہیں بولیں گے نا جو وہاں پہ ہوں گے, وہ تو آپ کو بتائیں گے کہ اصلیت کیا ہے. جی مجھے تو نہیں پتا ہوگی یا کسی XYZ کو تو نہیں پتا ہوگی, لیکن اس ٹیم کو تو پتا ہوگی نا. وہ ٹیم آپ کو فیڈ بیک دے گی ہر چیز کی, اس علاقے کی پرابلمز کی, اس علاقے کے جو ہے وہ جس طرح کے یہ ہمارے جو رورل ایریاز میں. اس کے لیے آپ کو تھانوں اور پولیس کو آزاد کرنا پڑے گا سیاست سے. آلریڈی آزاد ہیں, بہت بہتر ہوگی انشاءاللہ, ڈونٹ وری, اللہ پاک بہتر کرنے والا ہے. یہ جو سب سے بڑی چیز میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ جو ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل اگر ٹھیک ہوں تو یہ عدل کا نظام لے کے آنا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر وہ
ٹرو اسپرٹ میں لوگ سامنے آئیں گے اور یہ چینج عوام نے لے کے آئے ہیں. اگر اس عوام کو واقعی یہ سب کچھ چاہیے تو ان کو باہر نکلنا ہے اور ووٹ کرنا ہے. انہوں نے وہ لوگ چننے ہیں, وہ لوگ وہی پرانے نظام کے مطابق وہی ساری چیزوں میں گزر کے وہی سارے سلسلوں میں ہو کے الیکشنوں پہ کروڑوں روپے لگا کے جب وہ واپس آئیں گے تو وہ تو سب سے پہلے یہ سوچیں گے کہ یار میں اپنے پیسے پورے کرا. سو اس عوام نے یہ سوچنا ہے کہ یار ہم نے ان کو ووٹ دینا ہے, ان کو سامنے لے کے آنا ہے, تب یہ ہمارا کام کر سکیں گے, تب ہم ان کو جا کے پکڑ سکیں گے کہ بھائی ہم نے آپ کو ووٹ کیا. آپ کے نیچے 2 صوبائی کی سیٹس پہ لوگ جو آزاد کینڈیڈیٹ ہیں آپ کی ٹیم کا حصہ ہے, وہ ابھی تو میں اوپن ہوں. ابھی 11 تاریخ کو جو ہے اوپن فار کولیبریشنز. I am الحمدللہ. یس, پالیٹکس از آل اباؤٹ سارے آزاد ہی آ رہے ہیں. ابھی تو سب آزاد ہیں, ابھی کسی کے پاس کوئی نشان نہیں ہے. دیکھیں آپ کو ہمیشہ سیاست میں اپنے آپ کو اپنے دروازے کھلے رکھنے چاہیے اور آپ کو ہمیشہ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار. سیاست نام ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے ممکنہ طور پہ زور آزمائی کرنی ہے. ابھی میں کسی کا بھی نام نہیں لوں گا, کیوں ابھی سارے اپنے اپنے جو زور بازو آزما رہے ہیں. اب میں کسی کا نام لے کے نہ کسی کو کسی جگہ سے کمزور کرنا چاہتا ہوں, نہ میں کسی کا نام لے کے ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو بہت جلد بہت دنوں میں آپ یہ فیصلہ کر لیں گے تقریباً. دیکھیں جو چیزیں آگے جاتی ہیں, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ دن بھی آپ سے میں نے وہ سنا کہ دن بھی آگے جا رہے ہیں, اسی طرح چیزیں بھی جو ہے نا وہ موو فارورڈ ہوں گی. انشاءاللہ ہم بہت اچھے فیصلے کریں گے. لیکن ایک چیز میں آپ کو یقین دہانی کرا دوں کہ ہماری ٹیم میں وہی ساتھی ہوگا جس کا سوچ نظریہ اور منشور ہمارے ساتھ ہوگا. ہمارے ساتھ وہ بالکل آدمی نہیں ہوگا جس کا سوچ نظریہ منشور جیلم کی ترقی, جیلم کی یوتھ کی بہتری اور کارکن کی بہتری, کارکن کے ساتھ عزت والا برتاؤ, کارکن کے ساتھ عزت والا تعلق, احترام والا تعلق. اور سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو عزت اور احترام دے دینا تو یہی سب آدھا کام تو یہیں پہ ہو جاتا ہے. کارنر میٹنگز انشاءاللہ جلد سے. بریانی کب سٹارٹ کریں؟ پہلی چیز اوکے, نو بریانی, نو بریانی کیوں نہیں جی, نو جلسے. ہم انشاءاللہ کارنر میٹنگز چائے کے ساتھ اور بسکٹس کے ساتھ ضرور کریں گے. آپ نے بریانی بدل دی ہے, چائے بسکٹ تھوڑا جدید, ذرا آسان ہو جاتا ہے. ایک عام آدمی, ایک غریب آدمی, چائے ہمارا بیسیکلی نا ایک ٹریڈیشن ہے آصف بھائی. میں اور آپ ایک گاؤں کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم جب تک کوئی گھر آیا ہو نا اس کو چائے نہ پلائیں تو ہمارا دل نہیں راضی ہوتا. ہم بے شک وہ آپ نے لوگوں کے گھر جانا ہے, لوگ مجھے پلائیں گے, میں نہیں پلاؤں گا. لوگوں نے مجھے چائے پلانی ہے انشاءاللہ, اور مجھے پتا ہے کہ مجھے چائے ضرور پلائیں گے اور میں ان کی چائے پیوں گا. یہ کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے, میں بالکل کانفیڈنٹ ہوں اس چیز میں. یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے. ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم چائے پلاتے ہیں. ہم کسی کے پاس جائیں تو ہم اس کی چائے نہ پیے تو اس کو دکھ ہوتا ہے کہ یار میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں اور کہوں آصف بھائی بس دیٹس اٹ, یو ول فیل اٹ. کیوں, یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے. اس لیے چائے اور بسکٹ کوئی بری چیز نہیں ہے. ہم ضرور انشاءاللہ چائے بھی پئیں گے, بسکٹ بھی کھائیں گے اور کارنر میٹنگز بھی کریں گے, ڈور ٹو ڈور کمپین بھی کریں گے. یہ جلسے والے کام کو نہیں کرنا ہے. چلے ٹھیک ہے, اب پھر پروگرام ختم کرتے ہیں نا, چائے پیتے